بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم تینوں وسیع و عریض مکان سے ملحق سرسبز لان میں بیٹھے ہوئے کافی پینے میں مصروف تھے اور ہم سے کچھ دور پورچ کے کنارے ایک ملازم مستعد کھڑا ہوا تھا کہ ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ فوری طور پر فرمائش کی تکمیل کر سکے۔ پورچ میں آگے پیچھے ہم تینوں کی گاڑیاں موجود تھیں، ہمارے علاوہ وہاں ملازمین بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود پوری عمارت پر ایک پرہول سا سناٹا طاری تھا جو ہمیشہ سے جیوا ہاؤس کا ترا امتیاز رہا تھا۔ لیکن اس وقت وہ سناٹا مجھے کاٹ رہا تھا۔ کوئی اجنبی وہاں آ جاتا تو اسے سب سے پہلے یہی احساس ہوتا کہ اس عمارت میں کوئی سنگین واردات رونما ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اور آنے والے لمحوں کی اس دہشت نے عمارت کے باسیوں سے خوشی کی ہار امنگ چھین لی ہے۔ باقاعدہ اجلاس نہ ہوتا تو اسکاچ کا ایک دور ضرور چلتا۔ میں نے ماحول کے بوجھل پان کو دور کرنے کے لیے دعوت امیز لہجے میں کہا، نہیں بابا۔ طارق بکھلا کر بولا، جہانگیر ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت ہے، اسے شبہ بھی ہو گیا تو بس بفر ہی جائے گا۔ نادر نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور بیت کی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے الجھن امیز لہجے میں بولا، پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا ہے، 6 بجنے والے ہیں، نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے، وہ وقت کا پابند ہے، ٹھیک 6 بجے ہی آئے گا۔ طارق نے غیر ارادی طور پر اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ابھی 2 منٹ باقی ہیں۔ میں طارق کی طرف متوجہ ہو گیا اور چند ثانیوں تک پرخیال انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے بھاگتا ہے، ہمارے ساتھ کم سے کم وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، طارق نے اعتراف کیا، وہ ہم سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ ہمارا سربراہ ہے۔ سربراہ ہونے سے پہلے وہ ہمارا دوست ہوا کرتا تھا، میں نے انہیں یاد دلایا، لیکن اب یاری دوستی کو وہ بالکل فراموش کر بیٹھا ہے۔ میرا بس چلے تو اسے ہلکی سی سرزنش ضرور کروں تاکہ اسے ماضی کے رشتے یاد آ جائیں۔ سرزنش؟ نادر خان یوں ہنسا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو، مگر کس بنا پر؟ محض اس لیے کہ اجلاسوں میں وہ عین وقت پر پہنچتا ہے، ہم سے گپ شپ میں وقت برباد نہیں کرتا اور میٹنگ ختم ہوتے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ مشکل یہی ہے، طارق گہرا سانس لے کر بولا، اس کا رویہ ہمیں ضرور چبھتا ہے، لیکن اس کی کسی کوتاہی کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ ہم اس کے بارے میں صرف اسی قدر جانتے ہیں جتنا کام کی حد تک ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پر اور بھی فکریں سوار ہوں۔ عین اسی وقت سیاہ رنگ کی ایک دمکتی ہوئی سیلون کار کھلے ہوئے پھاٹک میں داخل ہوئی اور پورچ میں پہلے سے موجود گاڑیوں کے پیچھے رک گئی۔ میرے ساتھ ان دونوں نے بھی بیک وقت اپنی ریسٹ واچز پر نگاہیں ڈالیں اور ان کے چہروں پر مایوسی پھیل گئی، کیونکہ جہانگیر روایت کے مطابق بر وقت پہنچا تھا۔ میں انہیں چھیڑ ضرور رہا تھا، لیکن ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کرسی چھوڑ دی اور ان دونوں نے بھی میری تقلید کی۔ ہم لان سے برآمدے میں پہنچے تو دراز قامت جہانگیر بھی لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہم سے آن ملا۔ ہیلو ایوری بڈی، اس نے ہاتھ لہرا کر خوش دلی سے کہا۔ وہ دونوں اخلاقاً مسکرائے اور میں نے دل پر جبر کر کے ہونٹوں کو قدرے پھیلا لیا۔ اس کی طرف سے بڑے پن کا اظہار مجھے ہمیشہ سے کھلتا تھا۔ وہ ہم میں سے تھا۔ برے دنوں میں ہم چاروں ہم نوالا اور ہم پیالہ رہے تھے، لیکن ہم سے اپنے احکامات کی تعمیل کراتے کراتے وہ خود سرسا ہو گیا تھا، جیسے پیدائشی طور پر وہ ہم پر مسلط رہا ہو۔ عمارت کے داخلی دروازے پر 2 قوی الجثہ اور مضبوط آدمی مجسموں کی طرح ایستادہ تھے۔ ان کے ہاتھ جیبوں میں تھے جو بادی النظر ہی میں پھولی ہوئی اور وزنی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ہم میں سے کسی کے لیے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لہٰذا ہم سب ان کے قریب سے گزر کر اس پرشکوہ عمارت میں داخل ہو گئے۔ ہاں، داخلی حال میں جہانگیر ہم سے آگے ہو لیا، جیسے ہمارے لیے وہ عمارت اجنبی رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے ایک گندی سی گالی دی، لیکن عملاً ایک مجبوری مقتدی کی طرح اس کے پیچھے نادر اور طارق کے ساتھ چلتا ہوا چند راہداریوں سے گزرنے کے بعد جیوا ہاؤس کے اس مخصوص کمرے میں پہنچ گیا، جہاں ایک بڑی سی میز کے گرد صرف 4 ہی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سب کی نشستیں مخصوص تھیں، لہٰذا ہر ایک نے کسی تکلف یا اہتمام کے بغیر اپنی جگہ سنبھال لی۔ تمہاری وجہ سے یہ اجلاس 1.5 منٹ کی تاخیر سے شروع ہو رہا ہے۔ اپنی نشست سنبھالنے کے بعد میں نے اپنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جہانگیر کو مخاطب کیا، مجھے جتانے کی ضرورت نہیں ڈینی۔ اس کا لہجہ خشک اور سنجیدہ تھا۔ 6 بجے ہمیں یہاں پہنچنا تھا اور میں بر وقت آ گیا تھا۔ اجلاس کی ابتدا یا انتہا کے بارے میں کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی ذمہ داریاں خوب جانتا ہوں۔ اس کا جواب ضرورت سے زیادہ تلخ تھا، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا بظاہر درست ہی تھا۔ مجھے مجبوراً خاموشی اختیار کرنا پڑی اور میں اپنی
جیب ٹٹول کر اپنے دل کو تسلی دینے میں مصروف ہو گیا۔ کمرے کی فضا پر سکوت طاری رہا۔ نادر اور طارق جہانگیر کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ بے پرواہی کے ساتھ سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا۔ کچھ عرصے سے ہماری سرگرمیاں مسلسل روبے زوال ہیں۔ جہانگیر نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک ایک لفظ سوچ کر بول رہا ہو۔ میرا جی چاہا کہ کھل کر اس اجلاس کا مقصد بیان کر کے اس کا برم توڑ دوں، لیکن میرے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے اس حصار کو توڑنا ممکن نہیں تھا۔ معاملات کی باغ ڈور بظاہر اس کے ہاتھ میں تھی اور مجھے ایک معمولی ماتحت کی طرح اس کی کہی ہوئی ہر بات پر توجہ دینی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گروپ ٹریڈ میں آگے ہیں، نادر خان مدافعانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ جس مارجن پر کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم نے مجبوراً اپنی سرگرمیاں محدود کی ہیں کیونکہ ہم پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو راستے سے میں نے بولنا چاہا، لیکن جہانگیر شاید اس روز خاص طور سے میری کاٹ پر تلا ہوا تھا۔ وہ میرا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ جو ہو چکا ہے اسے بول جاؤ۔ غنیمت یہ تھا کہ اس بار اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ ہم یہاں گڑے مردے اکھاڑنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ میں اس میٹنگ کی وجہ جاننے کا منتظر ہوں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہمیں کام آگے بڑھانا ہے۔ جہانگیر نے باری باری ہم میں سے ہر ایک کا جائزہ لیتے ہوئے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ لیکن طریقہ؟ نادر خان نے دلچسپی کے ساتھ سوال کیا۔ اس وقت بھی شہر کے صرف وہی اڈے ہم سے مال لے رہے ہیں جنہیں تھوڑے سے داموں کے مقابلے میں اپنی ساکھ اور رازداری زیادہ عزیز ہے۔ ہم ایک نئی چیز بازار میں لائیں گے۔ جہانگیر کا لہجہ تجسس امیز تھا۔ افیم، چرس، شراب، ارکے، حشیش، مارفین اور پیتھیڈرین سے سب ہی بازار میں ہیں۔ طارق نے پہلی بار زبان کھولی۔ دیسی مال کی بھی سینکڑوں قسمیں ہیں، صرف 20 کے نام گناتے چلو۔ جہانگیر نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ سراسر تادیبی تھا۔ اوہ سوری، طارق معذرت خواہانہ لہجے میں جلدی سے بولا۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ جب کہنے کے لیے کچھ نہ ہو تو خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ جہانگیر گرایا۔ لہجہ قابو میں رکھو۔ اس بار میں خاموش نہ رہ سکا۔ طارق محاورتاً کہہ رہا تھا، تمہیں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ جہانگیر بگڑ گیا۔ یہ میری اور طارق کی بات ہے۔ میں نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور اسی لہجے میں بولا، پھر ہمارا یوں جمع ہونا شاید بے سود ہے۔ ہم باہمی افہام و تفہیم کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی ہمارا بنیادی فرض ہے جس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ خاموش رہو، وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز سے گھراہٹ ختم ہو گئی تھی لیکن لہجے میں تلخی بدستور باقی تھی۔ مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہ بولو کہ میں تم لوگوں کا سربراہ ہوں۔ میں مانتا ہوں، میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو قدرے خم دیتے ہوئے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، مگر مائی ڈیئر سر، اپنی سربراہی کا وقار قائم رکھو۔ تم کسی پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر نہیں ہو۔ بزنس میٹنگ میں ہمیں ذمہ داری کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ اس نے قدرے توقف کے بعد دھیمی آواز میں کہا، بے تول باتیں وقت برباد کرتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی دانستہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ میں نے بھی مصالحانہ لہجہ اختیار کر لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی نیت پر اعتماد کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں طنز اور تضحیک کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ چھوڑو یار، طارق مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، چھوٹی موٹی باتوں کی تو اب عادت سی ہو گئی ہے۔ میں کسی کی بات کا برا نہیں مانتا۔ میں بھی جھگڑا نہیں کر رہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم بہت فراخ دل ہو، تمہیں کوئی بات بری نہیں لگتی، لیکن مجھے یا نادر کو برا محسوس ہو سکتا ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار زبان کھولتے کھولتے خاموش رہ گیا۔ ہم نے باہمی اعتماد کی فضا برسوں میں قائم کی ہے اور میں اسے برقرار دیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا گروپ کا سارا درد تمہارے جگر میں ہے۔ جہانگیر غصے کے باوجود بے بسی کے ساتھ ہنس پڑا۔ میں معاملات کو بگاڑ رہا ہوں، یہ منصب میرے پاس بھی رہا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، میں جو کچھ کہتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ کہتا ہوں۔ جہانگیر میرے چبھتے ہوئے ریمارکس پر بال کھا کر رہ گیا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ شاید تم کسی نئی چیز کا ذکر کرنے والے تھے، نادر خان نے کہا۔ وہ بہت زیرک آدمی معلوم ہوتا تھا اور تلخیوں کو بروقت ٹالنے میں خاصا ماہر تھا۔ نئی چیز؟ جہانگیر اپنی جلاہٹ کو پرخیال لہجے میں چھپاتے ہوئے بڑبڑایا، ہیروین ہماری منڈی کے لیے ایک اچھوتی چیز ہوگی، لیکن یہ نام تو نیا نہیں ہے۔ طارق نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، جہانگیر نے پہلی بار اس پر کسی برہمی کا اظہار کیے بغیر کہا، لیکن مقامی ٹریڈ کے لیے یہ نام تقریباً نیا ہے۔ ہیروین جہاں جہاں بھی پہنچی اس کی بے پناہ مانگ ہے، لیکن اس کی رسد ناقابل ذکر ہے۔ اس کی عالمی ڈیمانڈ اور سپلائی میں ایک زبردست خلا ہے۔ پھر ہماری منڈی کے لیے یہ اچھوتی چیز ہوگی، اس کے منہ مانگے دام ملیں گے۔ منہ مانگے دام؟ نادر خان
کوہنیوں کے بال میز پر آگے جھک آیا۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے یہاں نشہ کرنے والے معاشرے کے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ آسمان سے نہیں اترا نادر خان، جہانگیر نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر کہا۔ امریکہ کے خوشحال گرانوں سے بنگلہ دیش کے ننگے بھوکے دہقانوں تک وہی لوگ منشیات کا سہارا لیتے ہیں جو ناآسودہ ہوں۔ مغرب میں محرومی کا احساس کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور۔ اسرت زدہ طبقے کے لوگ کچھ دیر کے لیے خیال جنت خریدنے کے لیے زیادہ پیازی سے خرچ کرتے ہیں، مگر یہاں سستے نشے بآسانی دستیاب ہیں۔ لوگ انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں سستی چیزوں سے ہٹا کر ادھر راغب کرنا اتنا آسان نہ ہوگا، نادر خان نے کہا۔ جہانگیر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میری باقاعدہ بریفنگ ہوئی ہے، مجھے کامیابی کا پورا یقین ہے۔ شاید تمہیں سمجھانا میرے لیے دشوار ثابت ہو، مگر ہم بتدریج الگ ہوتے ہوتے دوبارہ کیوں اس طرف راغب ہوں؟ میں نے اعتراض کیا۔ اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، جہانگیر نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ میں نہیں مانتا، آج کے حالات بہت مختلف ہیں، ہم خاصے ذرائع کے مالک ہیں، ان چکروں میں پڑے بغیر بھی اپنی ضروریات اور ذمہ داریاں آسانی سے پوری کر سکتے ہیں۔ تم شاید 7 برس پہلے کے حالات سے آج کا موازنہ کر رہے ہو۔ جہانگیر کے لبوں پر زہر قند ابھر آیا۔ اس وقت ہم سب بے سر و سامان تھے، ہم نے اپنی خوشی سے یہ دھندا شروع کیا اور آج ہم اس پر مجبور ہیں، تو یہ اوپر کی تجویز ہے۔ میرا لہجہ یک بے جان ہو گیا۔ میں اتنا حریص نہیں ہوں، جہانگیر آواز سپاٹ تھی۔ اس کرسی پر بیٹھ کر میں کسی کی نمائندگی کرتا ہوں، اس کے حکم کی خود تکمیل کرنا اور تم سے کرانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے تو کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میری آواز میں شکست اور بے بسی کے اثرات سمٹ آئے اور میں کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا۔ غلطی تم تینوں کی ہے کہ میری بات پوری ہونے سے پہلے اپنے اعتراضات لے بیٹھے۔ جہانگیر کے لہجے میں تھوڑا سا غرور سمٹ آیا۔ ہمیں یہاں ہیروئن کی مارکیٹ پیدا کرنی ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ نادر خان نے سوال کیا۔ 3 کروڑ سالانہ خالص منافع دینا ہے، اور وہ بھی فی الحال۔ جہانگیر نے ایک لفظ پر زور دے کر صاف آواز میں کہا۔ تینوں کے منہ سے تحیر آمیز آوازیں نکل پڑی۔ اسٹاک میں جو کچھ موجود ہے اسے فوراً تلف کرا دو۔ جہانگیر کہتا رہا، میرے پاس سیمپل آ گئے ہیں، 1000 پیکٹ مارکیٹ میں کھل بلی مچا دیں گے۔ اسٹاک اونے پونے نہ بیچ دیا جائے؟ نادر خان نے سوال کیا۔ میں شاید اسی لیے تم لوگوں کا سربراہ بنایا گیا ہوں کہ اتنی بات میں بغیر کسی وضاحت کے سمجھ گیا تھا۔ جہانگیر ہنس کر بولا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس خاصا اسٹاک ہے، تم ناک کے سامنے دیکھتے ہو، لیکن اوپر والے لمبی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ہم لوگ مارکیٹ میں مال نہیں دیں گے تو دوسروں کو کمانے کا موقع ملے گا، قحط میں دام بڑھا دیں گے، گاہک بکھلا جائیں گے اور کوئی توڑ تلاش کریں گے۔ ادھر تمہارے آدمی مفت اور سستے داموں سیمپل لے کر نکل پڑیں گے، انہیں ہر طرف ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ہیروئن نئے آدمی کو 6-7 دن میں اور پرانے نشہ باز کو محض 4 دن میں اپنا عادی بنا لیتی ہے، اور اس وقت تک ہمارے پاس کمرشل لاٹ آ چکی ہوگی جسے بازار میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ طارق تحسین امیز لہجے میں بولا۔ مال ہاتھ کھینچ کر دیا جائے گا؟ جہانگیر دھیمی آواز میں بولا۔ ایک دفعہ مارکیٹ پیدا ہو جائے تو ہر ایک مال مانگے گا، مگر ہمیں داموں کو اپنی سطح پر لے جانا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ایکسپورٹروں سے ہمیں رابطہ قائم کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہم چرس کا اسٹاک ضائع کرنے کے بجائے انہیں فروخت کر سکتے ہیں، مالی نقصان سے بھی بچ جائیں گے اور مقامی مارکیٹ بحران کی زد میں آ جائے گی، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ نادر خان اس صریح نقصان سے ہر صورت میں بچنا چاہ رہا تھا۔ اوپر والے مال واپس لے کر خود بھی اس کی بیرون ملک نکاسی کا بندوبست کر سکتے تھے، مگر وہاں سے براہ راست اطلاف کا حکم ملا ہے۔ لمبا کھیل ہے، میں بڑبڑایا۔ میں اب کچھ سمجھ چلا ہوں۔ ہمارے پاس کراچی اور مضافات کی 4 ماہ کی ضروریات کا ذخیرہ ضرور ہوگا۔ اس کی تباہی کا مطلب ہے کہ اوپر والے عالمی مارکیٹ کا بھی جائزہ لے چکے ہیں، ادھر بحران آیا تو پہلے ہی حلے میں وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ اوہ خدا! نادر اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے بولا۔ ضرور یہی بات ہے، ضرور یہی بات ہے۔ اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے بہت سوچ سمجھ کر ہوتا ہے، ہمارے لیے اس میں سر کھپانا بے سود ہے۔ بس جو حکم ملے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر۔ مائی ڈیئر نادر خان، جہانگیر نے کہا لگاتے ہوئے کرسی چھوڑ دی اور ہم تینوں بھی اٹھ گئے۔ جہانگیر کرسی سے اٹھ کر سیدھا ایک قدِ آدم فولادی تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ میں ٹہلتا ہوا جہانگیر کی کرسی کی طرف آیا، پھر میرا داہنا ہاتھ پھرتی سے جیب سے باہر آیا۔ نادر خان طارق سے کچھ بات کرنے میں منہمک تھا۔ وہ دونوں کچھ اس طرح کھڑے تھے کہ ان کی توجہ میری طرف نہیں تھی، اور جہانگیر
जहांगीर हमारी तरफ पुश्त किए तिजोरी खोलने में मसरूफ था। मैं गिरदो पेश का जायजा लेकर फुर्ती से नीचे झुका और फिर बिजली की सी सूरत से मेरा दाहिना हाथ मेज के नीचे रेंग गया। लहजा भर बाद मैं टहलता हुआ इन दोनों के करीब पहुंचा तो ना सिर्फ मेरे हाथ खाली थे बल्कि जेब भी कदरे हल्की हो चुकी थी। डैनी ठीक ही कह रहा था, नादर खान पुरजोश लहजे में तारक से कह रहा था। मालूम होता है कि चर्च के बाद अब हीरोइन का तूफान आने वाला है। ऊपर जो लोग भी हैं वो वाकई बेदार मगज हैं। चर्च का मुकाबला बढ़ गया तो हीरोइन ले गए, लेकिन समझ में नहीं आता कि माल कहां से आएगा। वैसे वो कमाने के फन में ताक मालूम होते हैं। मंसूबा बनाया है तो माल भी फराहम करेंगे। चलो अब तक हीरोइन का नाम ही नाम सुनते रहे हैं, अब इसका धंधा भी कर लेंगे, तारक ने खुश दिली के साथ कहा। इस असना में जहांगीर ने फौलादी तिजोरी से पॉलीथीन के 3 हल्के फुल्के थैले निकाल लिए थे, जिनके हुजम के मुकाबले में वजन न होने से बराबर मालूम हो रहा था। ये किसी हिसाब में नहीं होंगे। जहांगीर ने एक एक थैला हमारे सुपुर्द करते हुए कहा, फिर खास तौर पर नादर खान की तरफ मतवज्जो होकर बोला, चर्च का सारा स्टॉक फौरन जाया करना होगा। इसके लिए समंदर सबसे बेहतर रहेगा। ऊपर वालों को हमारी पल पल की खबर रहती है। ये काम पहली फुर्सत में होना चाहिए। जिसने भी लालच किया वो खुद जवाबदेह होगा और बेमौत मारा जाएगा। तुम फिक्र न करो, जो बात तय हो गई इस पर हरफ बे हरफ अमल होगा। नादर खान ने पूरी संजीदगी के साथ ये यकीन दिलाया और थैले में भरी हुई पुड़ियों का जायजा लेने लगा। खुले बाजार के अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को न भूलना, जहांगीर ने चौंक कर कहा, जैसे इसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। आज तक किसी ने भी इन इदारों पर बराह रास्त तवज्जो नहीं दी है। इस मुहाज पर मुनज़्ज़म तरीके से मेहनत की गई तो कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। ये काम मैं करूंगा, तारक ने पेशकश की। पार्ट टाइम की मुलाजमत की तलाश में बेहतरीन तालिब इल्म मेरे पास आते रहते हैं। इस वक्त भी एक लड़का काम कर रहा है, इसी को टटोलने से इब्तदा करूंगा। वो शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तुम लोग जिस तरह चाहो काम करो, लेकिन ये ख्याल रहे कि ऊपर वालों के नजदीक सारी अहमियत नताइज की है। जहांगीर ने याद दिलाया, बेसूद कोशिशों पर किसी की खुशनुदी मैसर न आ सकेगी। आपस में बातें करते हम राहदारी में निकल आए, जिसके सरे पर जीवा हाउस का वो मुलाजम खड़ा हुआ था जिसने हमें लान पर काफी सर्व की थी। निकासी के रास्ते पर दोनों मुहाफिज बदस्तूर अपनी जेबों में हाथ डाले पत्थर के बेजान मुजस्मों की तरह अटल खड़े हुए थे, जैसे इन्हें अपने फराइज के अलावा दूसरी बातों से कोई दिलचस्पी न हो। फिर चारों गाड़ियां यके बाद दीगरे वहां से रवाना हो गईं। मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए दिल ही दिल में ये इस सिचुएशन के बारे में सोचने लगा जो जहांगीर से फोन पर मेरी गुफ्तगू के नतीजे में पैदा हो सकती थी। हम में से किसी का भी माजी काबिल फख्र नहीं था। जहांगीर अपने जमाने का छटा हुआ बदमाश था। 3 कत्ल इसकी जात से मंसूब किए जाते थे, लेकिन तमाम तर शुबहात के बावजूद किसी FIR में इसका नाम न आ सका। पुलिस ने अपनी रवायती तफ्तीश के दौरान इसे हिरासत में जरूर लिया, लेकिन जिस्मानी तशद्दुद का हरबा आजमाने की जरूरत कोई न कर सका। बदमाश के बारे में खराबी यही थी कि इनका कीना मिसाली होता था। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कोई नामी ग्रामी शख्स थाने की ज्यादतियों को कानूनी तकाजे समझकर कंधा पेशानी से भूला हो। इसलिए मार दाड़ के सारे पेशा वराना नुस्खे छोटे मोटे चोर उचक्कों के मुकद्दर में आते थे, जिनके संग दिलाना मुजाहरे से थाने में आ फंसने वाले शुरफा इबरत पकड़ते थे और साहिबान कज़ाओ कदर के लहजों में तलखी पैदा होने से पहले ही नजराने का एहतमाम करके अपनी चमड़ी सलामत निकाल ले जाने की फिक्र में मुब्तला हो जाते थे। जहांगीर जाहिल मगर दिलेर आदमी था और मुझसे अपनी दोस्ती पर फख्र किया करता था। कराची में जब से हमारा साथ हुआ था, हमने हर अच्छे बुरे मौका पर पूरी तरह एक दूसरे का साथ दिया था। जहांगीर अक्सर मेरी अमली शोबतों के गुण गाता रहता था। इसका ख्याल था कि मैं लाउबाली तबीयत के बावजूद अपने कसरती जिस्म के हर अजब से पूरी तरह काम लेता हूँ। जहानत मकारी और चर्ब जबानी के सिलसिले में वो तय दिल से मेरी बालादस्ती का कायल था, क्योंकि इसके बरक्स मुझे कॉलेज तक तालीम हासिल करने के मौके मिले थे जो मैंने अपनी उलझन के सबब जाया कर दिए और कॉलेज की फजा में 1.5 साल गुजारने के बाद कोई सनद लिए बगैर जुराइम की दुनिया की तरफ चला आया। जहांगीर की मार्फत मैं नादर खान और तारक से मुतारफ हुआ। नादर खान आजाद इलाके में ज़राई जमीनों का मालिक था, जहाँ भंग काश्त होती थी और वो इससे आला किस्म की चर्च कशीद करके सरहद पार फरोख्त किया करता था। फिर इसका दिल अपने अफगान खरीदार की भतीजी पर आ गया। वो बहाने तराश कर बार बार इसका मेहमान होने लगा और आखिर लड़की को अपनी तरफ मायल करने में कामयाब हो गया। राजो न्याज बढ़ते रहे और एक रात नादर खान लड़की को साथ बगा लाया। इसे मालूम था कि
اس طرح اس نے ایک دلیر خاندان کو اپنے لہو کا پیاسا بنا لیا ہے، مگر وہ محبت میں اندھا ہو رہا تھا۔ لڑکی کو سیدھا کراچی لایا اور اسے نکاح کر لیا۔ لڑکی کے مشتعل رشتہ داروں نے نادر خان کے گاؤں پر دعویٰ بول دیا۔ زبردست تصادم ہوا، فصلیں جلا دی گئیں، طرفین کے دو آدمی مارے گئے، کئی مکان نظر آتش کر دیے گئے اور نادر خان ان حالات سے بے پرواہ کراچی میں روپوش ہو کر اپنی محبت کے تشنہ خوابوں کی تکمیل میں کھویا رہا۔ اثاثہ ختم ہونے کو آیا تو اس نے چرس فروشی کا سہل روزگار اختیار کر لیا۔ طارق بظاہر شریف اور سادہ لو نظر آتا تھا، لیکن اپنے دور کا کامیاب ترین جال ساز تھا۔ اپنی لمبی لمبی ٹیڑھی میڑھی انگلیوں کی مدد سے پیچیدہ تحریر اور دستخطوں کی ایسی مکمل نقل کرتا تھا کہ اسے اصل سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن اسی کے ساتھ وہ کاہل الوجود بھی واقع ہوا تھا۔ ایک آدھ لمبا ہاتھ مار کر مہینوں عیش کرنے کا عادی تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ جال سازی کے الزام میں کبھی نہیں پکڑا گیا تھا۔ البتہ بظاہر کوئی روزگار نہ ہونے کے باوجود خوشحالی کی زندگی گزارنے کی بنا پر 2 بار چوری کے بے بنیاد شبے میں حوالات کی سیر کر چکا تھا۔ لیکن ان تینوں کے برعکس میرا ماضی قابل فخر نہ ہونے کے باوجود المناک ضرور تھا۔ میں اپنے والد مرحوم کی دوسری بیوی کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں نے جس اسرت زدہ اور پراگندہ گھریلو ماحول میں ہوش سنبھالا، اس کی بنا پر ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ محدود ترین آمدنی اور چھوٹے سے بوسیدہ گھر کی موجودگی میں وہ کیا مجبوری رہی ہوگی جس کی بنا پر والد صاحب نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ سوتیلی والدہ کو میں نے ہوش سنبھالتے ہی بڑی ماں کہنا شروع کیا تھا۔ وہ بہت تند خو خاتون تھی اور میری والدہ کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ جارحانہ رہا۔ یہی حال میرے 2 ستیلے بھائیوں کا تھا۔ وہ نہ میری والدہ کا احترام کرتے تھے اور نہ مجھے منہ لگاتے تھے۔ جب بھی زبردستی ان کے ساتھ کھیل کود میں شامل ہونے کی کوشش کی، حقارت سے دھتکار دیا گیا۔ آپس کی مار کا آرائیوں اور دشنام ترازی کو والد صاحب کی محدود آمدنی سے خوب ہوا ملتی تھی۔ 2 کمروں کے بوسیدہ سے مکان کی وجہ سے بھی امن و سکون کی فضا بمشکل برقرار رہ پاتی تھی۔ ایک چھت کے نیچے 2 عورتوں کی موجودگی والد صاحب کو زیادہ عرصے تک راس نہ آ سکی اور وہ ہمیں اپنا نوشتہ تقریر پورا کرنے کے لیے بے سہارا چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ اس وقت میری عمر شاید 4 سال کی تھی اور میں اپنی بیوہ ماں کی سسکیوں میں چھپا ہوا درد سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ بڑی ماں اور ستیلے بھائیوں کی چیرہ دستیاں دن بدن بڑھتی رہیں۔ بڑی ماں میری والدہ کو اکثر نحوست کے طعنے دینے لگی اور چند ماہ کی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے میدان اس حد تک ہموار کر لیا کہ ایک دن انہوں نے روح فرسا مارکے کے بعد میری روتی اور بلکتی ہوئی ماں کو گھر سے نکالا تو پاس پڑوس میں سے کوئی بھی مداخلت کی ہمت نہ کر سکا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ ہم دونوں ماں بیٹے دنیا میں بالکل بے سہارا رہ گئے تھے۔ والدہ نے فوری طور پر اپنی ایک سہیلی کے گھر پناہ لی، لیکن خود اس کا گھر بہت مختصر اور ناکافی تھا۔ خوش قسمتی سے ماں تعلیم یافتہ تھی، اس لیے تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ایک نوکری مل گئی جس کے سہارے سر چھپانے اور آتش شکم سرد کرنے کا بندوبست ہو گیا۔ ہنگامی ضرورت کے تحت ماں نے نئے محلے کی ایک عورت کو اپنی منہ بولی بہن بنا لیا اور مجھے اس کے بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کرا دیا۔ صبح ماں مجھے اسکول بھیج کر دفتر چلی جاتی، چھٹی کے بعد میں بچوں کے ساتھ محلے والی خالہ کے گھر کھانا کھاتا اور شام کو ماں کی واپسی تک اسی کے گھر میں کھیلتا رہتا۔ اس وقت مجھے ماں کی زبانی پتا چلا کہ والد مرحوم ایک سرکاری دفتر میں معمولی سی ملازمت کرتے تھے، لیکن وہاں رشوت کی آمدنی بے حساب تھی۔ والد صاحب سمجھتے تھے کہ وہ اسی کرسی سے ریٹائر ہوں گے، لہٰذا کبھی برے وقت کے بارے میں نہیں سوچا۔ جو کماتے تھے بے دردی سے خرچ کر دیتے تھے۔ اپنا بوسیدہ مکان کرائے پر دے کر خود اچھی آبادی میں ایک مکان کرائے پر لیا ہوا تھا۔ رشوت کی لائی خوشحالی نے انہیں احساس دلایا کہ پہلی بیوی اگر جاہل ہے تو اسے پڑھانے لکھانے کے مقابلے میں دوسری شادی آسان ثابت ہوگی، اور یوں وہ میرے قریب المرگ نانا سے ان کی بیٹی کا رشتہ لینے پہنچ گئے۔ نانا کی صحت جواب دے چکی تھی، وہ مرنے سے پہلے بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، لہذا لوگوں سے والد صاحب کی آسودہ حالی کا ذکر سن کر رشتے پر آمادہ ہو گئے، اور یوں قدرت نے میری ولادت کی داغ بیل ڈال دی۔ میری ولادت سے چند ماہ پہلے اچانک والد صاحب ایک چکر میں آ گئے اور انہیں غیبی سہارے سے فراہم کرنے والی کرسی سے معزول کر کے ایک ایسی جگہ تعینات کر دیا گیا جہاں تنخواہ کے سوا کسی قسم کی کوئی امید نہیں تھی۔ والد صاحب بہت پریشان ہوئے، لیکن خاصے دن کرائے کے مکان میں اس امید پر رہتے رہے کہ شاید کسی طرح دوبارہ پرانی کرسی پر بحال ہو سکیں، اور جب اس زرخیز کرسی کے دوبارہ ملنے کی امید
امید بالکل ہی ختم ہو گئی تو گھر کے ماحول میں تنگ دستی کے آسیبی سائے منڈلانے لگے تھے، جس کا اظہار اس چھت کے نیچے رہنے والی 2 شوقنوں کی تلخ نوائیوں کے علاوہ آسائشوں میں کمی سے بھی ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کرائے کا مکان چھوڑنا پڑا اور والد صاحب کو اپنی دوہری ذمہ داریوں کے ساتھ اسی مختصر اور بوسیدہ 4 دیواری میں پناہ لینی پڑی، جسے اچھے دنوں میں بڑی ماں نے حقارت کے ساتھ انسانوں کے رہنے کے ناقابل بتانے کے باوجود ایک مجبور گرانے کو کرائے پر دیا ہوا تھا۔ ماں کماتی رہی اور میں پڑھتا رہا۔ ماں کو میری تربیت کے بارے میں بہت فکر تھی، کیونکہ اپنی ملازمت کی وجہ سے اس کا بیشتر وقت مجھ سے دور گزرتا تھا۔ جب بھی ہم یکجا ہوتے وہ اپنے عبرتناک ماضی کے حوالے سے مجھے اچھی نصیحت آموز کہانیاں سناتی، لیکن ایسے موقعوں پر میرا ذہن عموماً کسی دھندلی سی دلدل میں ڈوبا رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ معمول میں صرف اتنی تبدیلی آئی کہ اسکول سے میری واپسی اپنے گھر ہونے لگی۔ والد صاحب کی وفات کے صدمے سے ماں مدتوں بہت اداس رہی، اکثر مجھے سینے سے لپٹا کر گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ گھر میں ماں کی دلچسپی کا مرکز صرف میری ذات تھی، اسے مجھ پر ناز تھا۔ اس نے کم سنی ہی میں میری ذات سے مستقبل کے بہتیرے سنہرے خواب وابستہ کر لیے تھے۔ وہ باتیں کرتی، بعض باتیں میری محدود عقل میں نہ سماتی تو میں سوالات کی یلغار کر دیتا اور وہ پیشانی پر شکن لائے بغیر میرے ہر سوال کا بے تکان جواب دیے جاتی۔ اس کی ساری گفتگو کا محور ایک ہی ہوتا تھا، بدی کتنی بھی سر چڑھ کر ناچے، اس کا انجام آخرکار عبرتناک ہوتا ہے اور سچائی غالب آ کر رہتی ہے، لیکن وہ کبھی نہ بتا سکی کہ سچائی کتنی دیر میں غالب آتی ہے۔ میری ذہنی تربیت کی یہ رفتار کچھ ایسی تھی کہ بچپن ہی میں میری شوخیاں سنجیدگی کی آغوش میں گم ہو گئیں۔ اپنے ہم سنوں کی باتیں مجھے سطحی اور بے مقصد معلوم ہونے لگی اور میں ان کے بجائے بڑوں میں اپنا وقت گزارنے لگا، کیونکہ ماں کی عدم موجودگی میں دن بھر مجھے کھلی آزادی ہوتی تھی۔ شعور بیدار ہونے کے ساتھ ایک سوال تسلسل کے ساتھ میرے ذہن پر سر ابھارنے لگا کہ ہمارے 2 نفری گھرانے کی مالی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ گردو پیش میں مجھے کوئی ایسی عورت نظر نہیں آئی جو ملازمت کرتی ہو۔ محلے سے باہر اسکول اور دفتر جانے والیوں کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ وہ کسی مجبوری کے بجائے محض وقت گزاری کے لیے ایسا کرتی ہیں، ورنہ اپنے گھر کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے، خواہ اس کی عمر کچھ بھی ہو۔ میں پڑھ ضرور رہا تھا، لیکن مخصوص ذہنی تربیت کے باعث کبھی ہم جماعتوں میں نہ گل مل سکا۔ میرے ساتھی میری قامت اور جسامت کے باعث مجھ سے ڈرتے تھے۔ جب بھی کسی نے میرے منہ لگنے کی کوشش کی میں نے بے دریغ اسے پیٹ کر رکھ دیا، لیکن یہ اطلاعات کبھی بھی میرے گھر تک نہ پہنچ سکی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔